بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. محترم محمد علی مرزا اور خادم رضوی کی یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے کہ محمد علیہ السلام کا پسینہ، خون اور پیشاب پاک ہے. پہلے آپ کی ویڈیو سن لیجئے، پھر میں کوئی تجزیہ دیتا ہوں. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے. اور اگلی جو امام نے بات کی، کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے. یہ جملہ میں نے پہلے نہیں پڑھا، کبھی بیان بھی نہیں کیا، تو پڑھا میں نے پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے. پہلے تو میں بیان کرتا تھا، لیکن یہ پہلی بار پڑھا تو اس وقت کا نشہ ہے کہ جن کا پیشاب مبارک جو ہے اس کے اندر شفا موجود ہے. اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب اور خون کسی نے پیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک، خون مبارک، پیشاب مبارک، ہم تو اسے مبارک سمجھتے ہیں. جہاں تک پینے کا تعلق ہے نا، تو ایک روایت ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے اور امام طبرانی نے بھی اپنی موجم میں لی ہے کہ حضور کی ایک کنیز تھی. تو سردیوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا جس میں آپ پیشاب کیا کرتے تھے تاکہ اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے. اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس میں پیشاب ہے، اس نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بدبو بھی نہیں تھی، اللہ کے نبی کا پیشاب تھا. اللہ کے نبی ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز والے. تو حضور نے جب بعد میں پوچھا کہ ادھر وہ پیالہ تھا، کہ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے. بس اتنی حدیث ہے. حضور نے کبھی کسی کو ترغیب نہیں دلائی کہ میرا کوئی پیشاب پیے. سب سے پہلے میں مخاطب کروں گا اہل شعور کو، اہل شعور، کیونکہ شعور بڑی نادر نایاب شے عطا کی ہے اللہ نے اپنے بندوں کو، اور اس کے متعلق بعض پر سن لی کہ شعور تمہیں دیا تھا، تم نے ان سے کام لیا، یہ لپیٹ کے کہیں رکھ چھوڑا تھا شعور. اور یہ بتا دوں کہ فواد جو عربی کا لفظ ہے فواد، یہ شعور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تراجم میں آپ کو نہیں ملے گا، تراجم سے نہیں پتہ چلے گا. فواد یہ جو ہے نا، یہ شعور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے افئدہ. افئدہ دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب، اور دماغ کو کہتے ہیں مخ. ان دونوں کا درمیان کا جو ربط ہے، دونوں کے کمیونیکیشن درمیان کا، یہ کہلاتا ہے فواد. اسی کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں مائنڈ. یہ آپ پہلے سمجھ لیجیے. اب آگے چلیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا عنہ مسئولا. 17/36. بلا شبہ سننا، دیکھنا اور شعور، والفؤاد اور شعور، ان میں سے ہر ایک کے متعلق بات پرس ہوگی. یعنی اس کو سامنے رکھ کر سوالات کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ میں نے تمہیں دیا تھا نا، تم نے کیا کام لیا اس سے؟ بات پرس ہوگی. اولئک کانا عنہ مسئولا، کل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں. اولئک کانا عنہ مسئولا، سوال جواب ہوں گے. قرآن نے ہر وہ چیز جس پر ایمان لانا ہے، اللہ ہو گیا، رسول ہو گیا، کتاب ہو گئی، ملائکہ، جنت، جہنم وغیرہ، آخرت، ان سب کا اسٹیٹس کھول کھول کر کلیئرلی بیان کر دیا ہے اپنی کتاب میں. نہ کم نہ زیادہ. اس میں نہ ہم کچھ بڑھا سکتے ہیں اپنی طرف سے، نہ گھٹا سکتے ہیں ایمانیات میں سے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی کا اسٹیٹس بھی بیان کر دیا ہے. انبیاء پر بھی تو ایمان لانا ہے نا. نبی کا اسٹیٹس بھی اس نے بیان کر دیا ہے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. 49/2. اے ایمان والو، تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ اس کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو.
یہ ہو گیا. آگے چلیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم 33/6. نبی تمام مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے, جانوں سے بھی زیادہ برتر, اور آپ کی بیویاں مومنین کی مائیں. یہ نبی کا اسٹیٹس آ گیا 33/6. اور آگے چلیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما 33-56. بلا شبہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کی پشت پناہی کرتے ہیں. پشت پناہ کارساز ہیں, مہربان ہیں اس کے اوپر. سو اے ایمان والو, تم بھی اس کے پشت پناہ بن جاؤ, اس کے مددگار بن جاؤ, نیک تمنائیں رکھو اس کے لیے, اور اس کے دیے گئے احکام کو, اس کی باتوں کو دل کی رضامندی سے تسلیم کر لیا کرو. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, تسلیم کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا. 33-56. نبی ہونے کے ناطے یہ انفرادی حیثیت تھی آپ کی. یہ 3 آیت میں جو بیان کی ہے, جو قرآن نے کھول کر بیان کر دی. اب آ جائیے بشری حیثیت پر. نبی کی حیثیت تو سامنے آ گئی, اس میں یہ فوقیت حاصل تھی آپ کو. اب آ جائیں بشری حیثیت پر. بشر جس میں کھانا پینا, چلنا بولنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, بھولنا اور دیگر بشری تقاضے, بول و براز وغیرہ سب آ جاتے ہیں اس کے اندر. اس کے متعلق کیا کہا؟ قل, آپ کہہ دیجئے, انما انا بشر مثلکم 18-110. آپ کہہ دیجئے کہ انما, بے شک, صرف اور صرف, انا بشر مثلکم, بشر کی حیثیت سے میں تم جیسا ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ جہاں تک بشر ہونے کا تعلق ہے تو میں بالکل تم جیسا بشر ہوں. آیت میں حرف حصر انما لگا ہوا, ذرا غور کیجئے گا. حرف حصر انما, قل انما لگا ہوا ہے کہ جو حصار قائم کرتا ہے جملے کے اندر, سیم ٹو سیم کے معنی دیتا ہے, سیم ٹو سیم. اب اس کے دوسرے انداز سے ہم پڑھتے ہیں قل انا بشر مثلکم, یہ یوں بھی ہو سکتا ہے. انما ہٹا دیا بیچ میں سے, قل انا بشر مثلکم. اگر کہا جائے تب بھی بات یہی تھی کہ میں تم جیسا بشر ہوں, تب بھی بات یہی تھی کہ میں تم جیسا بشر ہوں. لیکن انما لگایا ہوا ہے اس لیے کہ جملے میں سیم ٹو سیم کے معنی پیدا ہوں. انما سے یہ فرق پڑے گا. اور اس قانون کو سارے ہی اسکالر جانتے ہیں, لیکن وہ مولوی ہی کیا جو فریب کاری نہ کرے, فریب کاری نہ کرے. اور فریب کاری چاہتے نہ چاہتے کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فارس سے آئے ہوئے آقاؤں کی لاج رکھنی ہے. فارس سے جو آقا آئے اور انہوں نے امام بنا کے اپنے سر پہ بٹھایا, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی وغیرہ وغیرہ, ابو داؤد وغیرہ, ان کی لاج رکھنی ہے. وہ جو تمہارے سر پر امام بن کر راج کر رہے ہیں. آج میں ذرا اس مکر و فریب کی اٹاپسی کرتا ہوں, تھوڑی سی, پہلے ہی بہت دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن کرنی پڑتی ہے. فارس سے آیا ہوا ایک شخص نبی کی وفات, دین مکمل ہونے کے تقریباً 200-250 سال کے بعد ایک کتاب لکھتا ہے. اس میں درج کرتا ہے کہ نبی کا پیشاب, خون, پسینہ پاک ہے, اتنا پاک کہ صحابہ کرام پی بھی لیا کرتے تھے, اس سے برکت حاصل کرتے تھے, اس سے مریضوں کو شفا یابی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. پھر اپنی اس مکاری اور چال بازی کو رجال لوگ, انسان, رجال کے گورکھ دھندے سے نہلا دھلا کر پاک صاف کیا. کس طرح سے؟ یہ باتیں جھوٹ گھڑنے کے بعد لکھتا ہے کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے تھوڑی لکھی ہے. یہ بات یعنی وہ یہ باور کراتا ہے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, لکھی ہے. مجھ سے تو فلاں نے کہا تھا, حدثنا فلان, اس سے فلاں نے کہا تھا, وقال حدثنا فلان, اس نے اس کو بتایا تھا, اس نے سنا تھا, پھر اس نے اسے بتایا تھا, پھر اس نے فلاں صحابی سے سنا تھا, پھر اس صحابی نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا.
یا یہ کیا تھا، یا ان کے سامنے یہ کہا گیا تھا، یا یہ کیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہو گیا حدیث کا متن، وہ تھی سند. عزیزم یہ ہو گئی اس بات کی سند کہ یہ واقعی محمد علیہ السلام کا قول و فعل تھا. یہ سند آ گئی ہے. اور یہ درمیان کے 5-6 زیادہ بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ 8-8 راوی بھی ہوتے ہیں. درمیان کے 5-6 راوی ایک ہی وقت کے اندر، کہ ایک ہی وقت کے زندہ راوی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے. درمیان کے جو راوی 5-6 یا 7، یہ ایک ہی وقت کے زندہ راوی نہیں ہیں. ان میں سے سوائے ایک آدھ تو زندہ ہو سکتا ہے، باقی سب کے سب فوت شدہ ہے. کیونکہ درمیانی وقفے کو کور کرنا ہے. 250 سال کا وقفہ بیچ میں جو 250 سال کا پڑ رہا ہے، اس کو کور کرنا ہے. اس چالاک آدمی نے جو فارس سے آیا ہی دین میں بگاڑ کرنے، گند پھیلانے کے لیے، کہیں پیشاب پلوائے دے رہا ہے، کہیں 6 سالہ بچی سے نکاح کروائے دے رہا ہے. اور پھر مولوی لگے ہوئے ہیں جسٹیفیکیشن میں، لگے ہوئے ہیں، نہیں ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، عرب کی سرزمین ہی ویسی تھی، وہاں بلوغت ہو جاتی ہے. ارے بھائی تم یہ بتاؤ کہ 6 سالہ بچی سے کوئی شریف آدمی مجھے بتا دو کہ وہ اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوگا؟ 6 سالہ بچی، پھر 6 سالہ بچی سے نکاح کے تو قرآن کریم میں کچھ اصول اور ضابطے دیے گئے جو میں نے لکھے ہیں الگ سے، پھر کبھی بتاؤں گا. اچھا جی، 6 سالہ بچی سے نکاح کروائے دے رہا ہے. اور ان باتوں کو راویوں کی جال کے ذریعے سے، راویوں کے جال جو جال پھیلایا نا راویوں کا، انہوں نے گورکھ دھندا رجال کے ذریعے پہنچا رہا ہے نبی تک. اور اس کے ہمنوا مولوی ملا یہ چال بازی کر رہے ہیں کہ عوام کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بات فارس سے آئے ہوئے بخاری نے لکھی ہے. فوت شدہ اور مرے ہوئے لوگوں کے نام ڈال کر، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. عدالت میں کوئی ایسی گواہی ہوگی تو مار کے بھگا دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے. اب پتہ نہیں حضور نے فرمائی بھی تھی یا نہیں. یعنی مولوی کو یہ ایمانداری سے بتانا چاہیے تھا، یار دیکھو صحیح بخاری میں یہ امام بخاری نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اس سے سنا تھا، وہ کہتے ہیں اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں صحابی سے سنا تھا، انہوں نے پھر کہا تھا. یہ بات پوری طرح بتا دیں عوام کو. یہ کیوں کرنے لگا؟ یہ بات اگر مولوی بتا دے اور پھر یہ کہہ دے پتہ نہیں حضور نے فرمائی بھی تھی یا نہیں، تاکہ لوگ اپنے شعور کو بروئے کار لا کر غور کریں. قرآن جو لاریب کتاب ہے، اللہ کی طرف سے محفوظ ترین کتاب ہے، اس کے متن پر پرکھ کر دیکھیں کہ اس کا متن کیا کہتا ہے. تو ہر باشعور اس کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے دے گا کہ اتنی پکی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ بشر ہونے کے ناطے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنے بشری تقاضے ہیں اس میں اور مجھ میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے. اتنی پکی بات انما کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. تو یہ جھوٹا آدمی تو بہت بڑا فرق بیان کر رہا ہے کہ ہمارا پیشاب تو ناپاک ہے، نبی کا پاک کیسے ہو گیا؟ یہ تو خالصتاً بشری وصف ہے. نبی کی شان میں جب اس طرح کی باتیں تمہاری ہی کتب سے لے کر کوئی دوسرا لکھے تو اسے گستاخی رسول کا لقب دے دیتے ہو. یہ گستاخی امام بخاری اور امام مسلم نے اگر کر رکھی ہے تو وہ رہو گے رحمت اللہ علیہ. ایسا دورہ میں آ رہا ہے آپ کا صاحب. دوستو میری بات کا جواب مرزا صاحب یا کوئی بھی دوسرے صاحب نہیں دے سکتے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہیں دے سکتے. بھاشن مارنا تو ہر ایک کو آتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 20 25 50 بندے سامنے بٹھا کر جو ہے نا ایک بھاشن مار دیا، ان کو بیچاروں کیا پتا. آپ ٹو دا پوائنٹ جواب دیں. اگلے حصے میں بتاؤں گا کہ ایسا فراڈ کھیلنے کی ان کی مجبوری کیا ہے، یہ سارا گورکھ دھندا کیوں کیا گیا ہے. ان کی مجبوری کیا ہے کہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ بات بخاری نے کہی ہے. یہ محمد تک کا ڈائریکٹ نام کیوں لے لیتے ہیں؟ یہ ایسا فراڈ کیوں کھیلتے ہیں عوام کے ساتھ؟ عوام یہ کہتے ہیں ہاں محمد صاحب نبی صاحب نے فرمایا. ارے بھائی کس سے فرمایا؟ پتہ نہیں، ان سے پوچھو. پتہ نہیں ہے تو ان کو مولوی کو پتا ہوگا. محمد کا نام کیوں لے لیتے ہیں ڈائریکٹ علیہ السلام کا کہ محمد نے فرمایا ہے؟ یہ میں اگلی قسط میں بتاؤں گا انشاءاللہ. والسلام.